السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترمہ صدر صاحبہ، معاون انجمن اور معزز سامعات، عنوان تقریر ہے توبہ استغفار اصلاح نفس کا مؤثر ذریعہ۔ سامعات، موجودہ دور مادیت پسندی بلکہ مادیت پرستی کا دور ہے۔ اس دور میں انسان کے دل و دماغ پر مادیت کا اثر اور غلبہ اس قدر چھایا ہوا ہے کہ فکر آخرت مغلوب ہو کر رہ گئی ہے، اور اس کا نتیجہ آخرت سے غفلت ہے۔ اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ آج زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر طبقے والے اور ہر عمر والوں میں گناہوں کی کثرت ہے۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کی طرف لوٹیں، اپنے اندر فکر آخرت کو تازہ کریں اور گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل پر مداومت کی کوشش کریں۔ بھول چوک اور گناہ ہونا انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ انسانوں سے گناہ سرزد نہ ہو یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ توبہ استغفار کا سلسلہ جاری رہے۔ مشہور حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ ہر بنی آدم گنہگار ہے اور بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ تم اللہ سے استغفار طلب کرو، یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ سامعات، توبے کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی گناہ سے اس لیے بچنا اور توبہ کرنا چاہیے کہ وہ گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے مقصد سے ہم بچتے ہیں تو وہ توبہ صحیح معنوں میں توبہ نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہماری توبہ توبۃ النصوحہ یعنی سچی توبہ ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ۔ اے ایمان والوں، تم اللہ کے آگے خالص توبہ کرو۔ اس کی تعریف میں اسلاف میں سے کسی نے فرمایا کہ توبۃ النصوحہ یہ کہ زبان پر استغفار و توبہ ہو، دل میں احساس ہو اور اعضاء پر مکمل پابندی ہو۔ اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ماضی پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ ہو۔ سامعات، انبیاء اکرام علیہ السلام کی پاک ذات چھوڑ کر کوئی بھی شخص معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ انسانی نفس گناہوں، نافرمانیوں اور معصیت کی طرف آمدہ کرنے والا ہے۔ دل پر جب گناہ کی سیاہی طاری ہو جاتی ہے تو توبہ و استغفار اصلاح نفس کا وہ مؤثر ذریعہ ہے جو ان گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بار بار توبہ کرتا ہے اور اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ بندہ مومن کو توبہ سے کبھی چھٹکارا نہیں، یہاں تک کہ موت تک اس سے وابستگی رہتی ہے۔ اس کے لیے توبہ آغاز بھی ہے اور انتہا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے آگے توبہ کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے سب سے بہترین مخلوق سے مخاطب کیا ہے کہ اپنے ایمان، صبر، ہجرت اور جہاد وغیرہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ تو کر لیتے ہیں لیکن معافی مانگنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جسے گناہ سمجھتے ہیں وہی گناہ ہے، اور ہم جسے گناہ نہیں سمجھتے وہ گناہ نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ اگر ہم جھوٹ بولیں تو بھی نافرمانی ہے، اور اگر ہم زنا کریں تو وہ بھی نافرمانی ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کہا، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ کہ وہ جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال توبہ استغفار بڑی اہم چیز ہے، خصوصاً ہم گنہگاروں کے لیے نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہیں اور نیکیوں کی طرف سبقت کرتے رہیں، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔